اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی انٹرنیشنل بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ شہید انٹرنیشنل جان نثاران پاک ISI جان نثاران پاک آرمی جان نثاران پاک رینجر جان نثاران پاک پولیس صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن CEO MC نیوز HD ویب TV پاکستان خادم ملت خادثہ ذوالفقری دائرہ میڈیا برادری اور کلوڑا عباسی برادری سے مخاطب ہے. آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت. آج جس طرح بین الاقوامی دہشت گرد لاکھوں انسانوں قتل عام میں ملوث محسن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ہاتھوں جو دائرہ میڈیا برادری غمال بنی ہوئی ہے, اس نے بریانی حلیم کھلا کر ان کے ضمیروں کو مردہ کر دیا, ان کو عمرے کرا کر خرید لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضرت سید مجنبری کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ جس کی تصدیق سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک قائد ملت عباسیہ صدر انجمن اتحاد عباسیہ محترم ڈاکٹر شفقت حسین عباسی نے اس طرح کی. ان کے وہ الفاظ میں یہاں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آخر شفقت عباسی صاحب جو ہے وہ آج خاموش کیوں ہیں ان حقائق پر. کہ سووینئر جو 93 میں 31 دسمبر کو ہوا تھا, جب میں نے ان کو دیا تو انہوں نے اسٹڈی کیا اس کو اور کہا اسلم علی سید محمد جوربو کی تو ذات برکات وہ ہے کہ ان کا مخالف سے مخالف ترین شخص بھی ان کے کردار و عمل پر ان کی تعلیمات پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا. لاؤ وہ سائن کہاں کرنے جو میسج میں لینا چاہتا تھا اس حوالے سے ان کا, انہوں نے فوراً سائن کیے. اسی طرح میں نے انہیں مشورہ دیا کہ کلوڑا عباسی خاندان حضرت سید مجنبری کی وجہ سے اتنی شہرت پائی اور 90 سال سے زائد حکومت کی, اور حضرت سید مجنبری کی تعلیمات مذہب ماں کتاب اللہ اتباع صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شہادتوں کی ایک داستان رقم کی, لسانیت فرقہ واری کے خلاف جہاد کیا, ایک تاریخ رقم کی جس پہ تمام کلوڑا عباسی برادری کے ساتھ ساتھ تمام عباسی جن کا کلوڑا عباسی برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے, آج بتا رہا ہوں, لیکن صرف کیا عباسی ہونے کے ناطے وہ فخر کرتے تھے کل تک. تو آج انہیں سانپ کیوں سونگ گیا ہے کہ وہ محسن ایڈوکیٹ جیسے دہشت گرد جو ثابت بھی ہو چکا ہے اس کا ساتھ دینے پر مجبور کیوں ہے, اور کس طرح سے آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں اس نے خریدا لوگوں کو, آرٹ کونسل کو بک کرایا, جو کہ رولز کے تحت بالکل اگر احمد شاہ صاحب کو بتایا جاتا کہ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے تقریب کی جا رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ احمد شاہ صاحب اس کی اجازت دیتے. ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا اور اس کا بھی جواب دینا ہوگا کورٹ میں, کیونکہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جو عادل کبیر وہاں زہر اگل رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے سید مجنبری کے خلاف, اس کا جواب اس کو کورٹ میں دینا ہوگا کہ وہاں ثابت کرے. کیونکہ اگر حضرت مجنبری کو ماننے والے اگر غلط راستے پہ چل پڑے تو حضرت مجنبری کا اس میں کوئی قصور نہیں. حضرت مجنبری کے حوالے سے ایک چیز آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ 4 امام مسلمانوں کے موجود ہیں تو آپ کس کو فالو کرتے ہیں, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دین اسلام مقید نہیں, جب چاروں امام برحق ہیں تو ہم چاروں کو فالو کرتے ہیں, مسئلے کے اندر جو بھی اہلیت پر ہوتا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ تمام مکتبہ فکر کے مسلمان امام شافعی, امام حنبل, امام مالکی, امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. کہتے ضرور ہے چاروں امام برحق ہیں لیکن قول و فعل کا تضاد ہے, پیروی ایک کی کرتے ہیں. اور اہل حدیث کے لیے جو ڈاکٹر طاہر احمد صاحب نے فرمایا کہ اہل حدیث سب سے بڑا فتنہ ہے, وہ اس لیے کہا کہ وہ چاروں امام کو نہیں مانتے. تو کیا میں اہل حدیث جو لوگ بن گئے ہیں برادری کے, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر احمد صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ لوگ, بڑے ان کے اجتماعات اٹینڈ کرتے تھے, لیکن کیا وہ ڈاکٹر طاہر احمد کے فرمان سے
متفق ہیں کہ اہل حدیث فتنہ ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح 94 میں آصف علی زرداری صاحب نے، کیونکہ وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے ایک سیمینار کروایا تھا ہماری ٹاور میں، اللہ کا شکر ہے مجھے اس میں 3 دن جانے کا اعزاز سے ہوا۔ جو مہدی رابطہ کمیٹی نے سووینیر شائع کیا تھا اس وقت، وہ ہمارے پاس موجود تھا، وہ بھی وہاں تقسیم کیا گیا۔ شفقت عبائی صاحب بھی اس میں موجود تھے، لیکن ہم اس وقت انہیں نہیں جانتے تھے 94 میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا امیر بخش میاں فلورو کو، کہ جن کے توسط سے پہلی دفعہ میری ملاقات، سخت سردی تھی اس موقع پر جب اس منایا گیا امیر فلورو عباسی کا، ہم نے شرکت کی وہاں، اوور کوٹ پہنے ہوئے، ہیٹ لگائے، شفقت عبائی صاحب سے تعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد اس نے کراچی میں میرا تعارف کروایا۔ تو میں نے پہلی ملاقات میں میاں نصرت فلورو عباسی کے نام سے جو سوشل سوسائٹی بنائی، شفقت عباسی صاحب نے ایک اعزاز بخشا کہ سید اسلم علی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ میاں نصیر کو دادو سے نکال کر کراچی لے آئے، اور وہ میری کسی بھی تقریب میں آتے تو کہتے تھے کہ عباسی برادری میں اسلم علی جیسا ایک بھی پیدا ہو جائے تو عباسی برادری کی کایا پلٹ جائے۔ یہ وہ تاریخ ساز الفاظ ہیں۔ اور جب امریکہ خلاف مظاہرے کے بعد میری انکوائری شروع ہوئی، ایم آئی والے جب ان کے پاس گئے میرے حوالے سے بات کرنے، تو شفقت بھائی صاحب کہنے لگے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا اسلم علی ہے کون۔ تو انہوں نے کہا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں بتاتا ہوں اس کی ہسٹری۔ بولا وہ تو کبھی لکھ دیتا ہے فلورو عباسیوں کی تاریخ، کبھی دائرہ کھنڈیرہ جے پور کی لکھتا ہے، کبھی افغانستان کے بارے میں لکھتا ہے، کبھی شہزاد پور کے بارے میں لکھتا ہے، ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ وہ ہے کون۔